شروع میں جو آپ نے پہلا سوال میرے سے پوچھا اس میں نے شروع میں یہی بات کہی, دا وے ہی انٹرز دا روم, دا وے ہی کنڈکٹس ہمسیلف اے کینڈیڈیٹ ٹیلز اے لاٹ اباؤٹ ہم, دا وے ہی از ڈریسڈ, پینٹ اس نے نیچے لٹکائی ہوئی ہے بدماشوں کی طرح, یا جو بالکل کیجول طریقے سے پہنتے ہیں جین نیچے کر کے, یا اس کے صحیح ہے کوٹ اس کے پراپرلی بٹنڈ ہیں کہ نہیں ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں ٹاپ بٹن آپ کا بند ہونا چاہیے, نیچے والے کریں یا نہ کریں. پھر آپ نے شرٹ کی میں مثال ان کو دیتا ہوں, دی شرٹ شوڈ بی آف اے لائٹر شیڈ دین یور جیکٹ. کئیوں نے گرے سوٹ پہنا ہوا ہے یا جیکٹ پہنی ہوئی ہے اور ڈارک بلو یا بلیک شرٹ پہنی ہوئی ہے, نو, یہ اپیرنس میں آ جاتی ہے. سو یہ چیزیں ہیں ضروری. پہلا امپریشن تو آپ کے فارم سے پڑے گا, دوسرا دا وے یو کنڈکٹ یور سیلف آتے ہو, تیسری جو آپ نے بات کی ہے رائٹ نالج, وربل بھی ضروری ہے, نان وربل بھی ضروری ہے. پہلی بات تو یہ ہے, ایک آپ سے میں نے سوال پوچھا ہے, اگر اس کا جواب نہیں آتا اور جس کو کہتے ہیں آئیں بائیں شائیں آپ کرنے لگ گئے, دس از ناٹ گوئنگ ٹو امپریس دا پینل. سوال میں کچھ کر رہا ہوں, جواب آپ کچھ دے رہے ہیں. ہاں یہ ضرور کہوں گا, اگر آپ کو سوال کا جواب آتا ہے بولتے جائیں اس وقت تک, الیبوریٹ کریں, ایگزامپلز دیں, جب تک پینل آپ کو انٹرپٹ نہیں کرتا یا اگلا سوال نہیں پوچھتا. وہ دو صورتوں میں صرف وہ کرتے ہیں. نمبر ایک, دے آر سیٹسفائڈ دیٹ یو نو دی آنسر ٹو دی کوشچن اینڈ ناؤ اٹس ٹائم ٹو موو آن ٹو دی نیکسٹ کوشچن. ٹو, دے نو یو ڈونٹ نو دی آنسر ٹو دس کوشچن, یار یہ کیا کر رہا ہے, چلو لیٹ می آسک دس کوشچن, دا نیکسٹ کوشچن. سو آپ نے بولتے رہنا ہے. اینڈ گیو, جو وکیلوں کی زبان میں کہتے ہیں نا, آسک لیڈنگ کوشچنس. میں بچوں کو کہتا ہوں گیو لیڈنگ آنسرز, کہ جس آپ کے جواب سے ان کو اگلا سوال ملے, پوچھیں وہ, اور وہ جواب آپ کو پہلے ہی آتا ہے تاکہ آپ ان کو پوری طرح سیٹسفائی کر سکو. تھینک یو ویری مچ عرفان الرحمان راجہ صاحب. سید محمود جاوید صاحب, آپ سے میرا اگلا سوال. بہت سے اسٹوڈنٹس ایسے بھی ریٹن کوالیفائی کرتے ہیں جن کو یہ لگتا ہے کہ ان کی وربل کمیونیکیشن شاید اتنی اچھی نہیں ہے, یا ان کا کانفیڈنس اتنا اچھا نہیں ہے, وہ پینل کو فیس نہیں کر پائیں گے. ایسے اسٹوڈنٹس کو اپنی تیاری کیسے سٹارٹ کرنی چاہیے؟ ایسے اسٹوڈنٹس کو وہ کانفیڈنس کیسے گین کرنا چاہیے اور اپنی وربل کمیونیکیشن پر کیسے فوکس کرنا چاہیے؟ کانفیڈنس نے کہاں سے آنا ہے؟ کانفیڈنس نے آنا ہے پہلی بات آپ کے آئی کیو سے. کانفیڈنس نے دوسرے لیول کے اوپر آنا ہے آپ کے نالج سے. کانفیڈنس آئے گا آپ کے نالج سے. جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ انٹرویو از انٹائرلی اے ڈفرنٹ بال گیم دین دی ریٹن ٹیسٹ. جتنا آپ کا سالڈ نالج بیس ہوگا اتنا بڑا آپ کا کانفیڈنس ہوگا, اور وہ جو سالڈ نالج بیس ہے وہ آپ کو لے کے چلے گا آگے تک. آپ کا اگر نالج بیس بہت سٹرونگ ہے اور آپ ریلیونٹ رپلائز دے رہے ہیں, اور ریلیونٹ رپلائز دے رہے ہیں اپنی ان تمام ڈیٹیلز کے ساتھ جتنی ریکوائرڈ ہیں, تو آپ سیٹسفائی کرتے جا رہے ہیں پینل کو. سو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ کانفیڈنس جو ہے, یہ کہنا کہ میرے پاس کانفیڈنس نہیں ہے, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کا شاید نالج بیس اتنا سٹرونگ نہیں ہے. کیونکہ یہ کانفیڈنس آپ کو آنا ہے اپنے ریٹن کے ایگزامینیشن کے بعد اس تاثر سے کہ میرا ریٹن بہت اچھا ہو گیا, اور اس کے بعد پھر آپ کے نالج بیس. اب نالج بیس کہاں سے آنا ہے؟ نالج بیس میڈ ایزی بکس سے نہیں آنا. نالج بیس آنا ہے اچھی کتابوں کے پڑھنے سے. کتابیں جو ریکمینڈڈ ہیں, کتابیں جو فیمس ہیں, کتابیں جنہوں نے پرائزز ون کیے ہوئے ہیں مختلف ٹاپکس کے اوپر. فار ایگزامپل, اگر لٹریچر آپ کا سبجیکٹ ہے تو کون سے ہیں جن کو لٹریچر کا پرائز ملا ہوا ہے, نوبل پرائز ملا ہوا ہے, کون سی بکس ہیں؟ کون سی بکس ہیں جن کو پاکستان کے پرائزز ملے ہوئے ہیں لٹریچر کے اوپر, سے اردو لٹریچر کی اگر ہم بات کریں, سو آن سو فورتھ. سو بکس جو ہیں وہ آپ کو کانفیڈنس دے گی, نالج بیس آپ کو کانفیڈنس دے گا. لہٰذا کانفیڈنس کو ڈھونڈنے کے لیے آپ کو کہیں اور نہیں جانا سوائے اس کے کہ آپ اپنا نالج بیس جو ہے اس کو اسٹرانگ کریں. بہت شکریہ محمود جاوید صاحب. ڈاکٹر حسن اقبال صاحب, آپ سے میرا اگلا سوال. یہ دیکھا گیا ہے کچھ عرصے کے اندر کہ کچھ انٹرویوز پینل نے بہت جلدی ختم کر دیے.
کچھ تو انٹرویوز 10 منٹ میں ہی ختم ہو گئے. میں سوال یہ بیسیکلی پوچھنا چاہتا ہوں کہ واٹ پٹس آف دا پینل؟ ایسی کون سی ایسی چیزیں ہیں جو پینل اس سے پٹ آف ہو جاتا ہے اور انٹرویو کو اتنا جلدی ایبرپٹلی وہ ختم کر دیتا ہے؟ دیکھیے بڑا انٹرسٹنگ کویشچن ہے کہ پینل کی ذمہ داری کیا ہے. پینل کی ذمہ داری یہ ہے کہ انہوں نے ایک کینڈیڈیٹ کو 100% جج کرنا ہے اور الٹیمیٹلی اس ججمنٹ کی بنیاد پہ اس کی گریڈنگ کرنی ہے. دیٹ از دی جاب آف دا پینل. اب وہ پینل جو ہے وہ کتنی دیر میں یہ اسیس کر لیتا ہے, اٹ وڈ ڈٹرمن دا ٹائم. اگر یہ پہلے 5 منٹ میں پتہ چل جاتا ہے کہ آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے تو شاید انٹرویو 8ویں-10ویں منٹ میں ختم ہو جائے. اور اگر پینل ایکسپلور کرنے لگتا ہے ایک کینڈیڈیٹ کو, اس کے پوٹینشیل کو, اور اس میں 30 منٹ لگ جاتے ہیں تو سم ٹائمز انٹرویو ایون پرولونگز ٹو 40 منٹس. اٹ وڈ ڈپینڈ کہ کینڈیڈیٹ کو, اور وہ اکارڈنگلی اس کو وہ جج کریں گے. جس کا اب 30 منٹ لگے ہیں جج کرنے میں, دیٹ مینس کہ ہی ہیز ٹریمینڈس پوٹینشیل, اور وہ اس کو فردر ایکسپلور کرنے کے لیے 10 منٹ اور بھی لگا رہے ہیں, 40 منٹس. اور جو 5 اور 7 منٹ یا 10 منٹ اگر لگ رہے ہیں تو دیٹ مینس دیر از اے لمیٹڈ پوٹینشیل. تو یہ اب کینڈیڈیٹ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ پینل کو انگیج کس سٹائل میں کرتا ہے. اب جیسے کہ پہلے آنریبل پینلسٹ نے بتایا ہے کہ کویشچن کا رپلائی کیسے کرنا ہے. یہ مطلب ایک کویشچن اگر پوچھا گیا ہے اور کینڈیڈیٹ ان کرسپ فارم, ان نٹ شیل, پہلا اس کی ذمہ داری کینڈیڈیٹ کی کہ وہ اس کا جواب اس طریقے سے دے in 20 to 25 seconds that he knows the answer. اگر پینل فیلز اس سے اگر سیٹسفیکشن ہو جاتی ہے تو مے بی دے آسک دی نیکسٹ کویسچن, یا وہ اسی کو پھر آگے ایکسپلین کرنا شروع کر دیتا ہے ان ڈفرنٹ اسٹیپس, اینڈ دا کینڈیڈیٹ may continue like that. اینڈ دین اٹ از آن دا پیشنس آف دا پینل کہ وہ کتنی دیر اس کے جواب کو انجوائے کرتے ہیں, کتنی دیر اس کو اسیس کرتے ہیں. اور دیٹ از ہاؤ دا انٹرویو ڈیوریشن از جنرلی prolonged اور اٹ از shortened. تو عام طور پہ جو ہونا چاہیے ایک کینڈیڈیٹ کا انٹرویو, دیٹ شوڈ بی اراؤنڈ 25 to 30 منٹس, اور اس کو ون شوڈ ٹیک اٹ ایز اے اسٹینڈرڈ انٹرویو, اور جس میں یہ دیکھنا چاہیے کہ کینڈیڈیٹ کو ایک اچھے طریقے سے پینل نے اسیس کیا ہے. جو 5-7 منٹ والے انٹرویو ہوں گے یا 10 منٹ والے, اس کو اسکیچی انٹرویو کہنا چاہیے. اور یہ کینڈیڈیٹ کی ایفرٹ ہونی چاہیے کہ وہ اپنے جواب کو اتنا آرگنائز کرے, اتنے اچھے طریقے سے اس کو بیان کرے, اور اتنا سسٹمیٹیکلی وہ کرے کہ اس کو جو پینل ہیں ان کو پر فورس اور کویشچن پوچھنے پڑیں, یا اسی میں سے سپلیمنٹری کویشچن پوچھنے پڑیں, یا کوئی ایسے لیڈنگ آنسر جیسے یہاں پہ بیسٹر صاحب نے فرمایا, لیڈنگ آنسر کینڈیڈیٹ دے کہ اس سے اور کویشچن جو ہے نا پیدا ہوں, اور ایک خاص ایریا میں جو جس میں کینڈیڈیٹ سمجھتا ہے کہ میری ایکسپرٹیز ہے وہ اس طرف پینل کو اگر لے کے جائے تو یہ ایک اور بہت بڑی کامیابی ہوتی ہے. انہیں انٹرویوز میں میں ایک مختصر سی بات کی بات ختم کرتا ہوں. انہیں انٹرویوز میں لوگ 300 میں سے 350 نمبر بھی لیتے ہیں, اور اس کے بعد 100 نمبر بھی لیتے ہیں, اور 100 سے کم نمبر بھی لیتے ہیں, اور کچھ انسٹنسز ہم نے اب یہ بھی دیکھی ہیں کہ 0 نمبر بھی لیے ہیں. تو دیٹ مینس کہ اس میں ایک بہت بڑی ویرائٹی ہے, بٹ اس کا ڈیوریشن کتنا ہے؟ میکسیمم 40 منٹس, منیمم 7-8 منٹس. تو یو ہیو ٹو ڈیسائڈ کہ اس کی پریپریشن جو ہے از اے ویری ویری لانگ وے, از اے ویری ویری لانگ ڈیوریشن. تو ون شوڈ بی مینٹلی اینڈ فزیکلی پریپیئرڈ فار دیٹ. انٹرویو سے پہلے ابھی ایک اور پروسیس بھی اسٹوڈنٹس کا جو ہے وہ رہتا ہے جس کو ہم سائیکولوجیکل اسیسمنٹ جو ہے وہ کہتے ہیں. کیا سائیکولوجیکل اسیسمنٹ کی جو رپورٹ ہے وہ آپ کے انٹرویو کے کویسچنز اور انٹرویو کے پینل کے موڈ کو افیکٹ کرتی ہے؟ ان کی اسیسمنٹ تو سائیکولوجسٹ کر لیتا ہے, اور وہ ایک ہمیشہ میں نے دیکھا ہے, میرا مشاہدہ, کئیوں سے میری ڈسکشن بھی ہوئی ہے, وہ کوشش کرتے ہیں کہ بچوں کے اندر جو نیگیٹو چیزیں ہیں ان کو ابھار کے سامنے رکھیں پینل کے سامنے, unless there is something drastically wrong. So یہ اس کی جو رپورٹ ہے وہ ہیلپ فل ثابت ہوتی ہے. ظاہر ہے اثر انداز تو ہوگی, ہیلپ فل ہوتی ہے. نیگیٹو وہ کوشش نہیں کرتے کہ نیگیٹو اپنی
जो ट्रेट्स हैं बच्चे की वो उभार के सामने लेके आए। बहुत शुक्रिया मिनिस्टर साहब। सैयद महमूद जावेद साहब, एक सवाल बड़ा स्टूडेंट्स खास तौर पे जो सीएसएस की तैयारी कर रहे हैं और जो रिजल्ट देखते हैं, बड़ी चीज ये आजकल उनके जहन में भी है कि कुछ अरसे से इंटरव्यू के अंदर वो स्टूडेंट्स ज्यादा स्कोर कर पा रहे हैं जिनकी कोई फॉरेन डिग्री है। क्या वाकई ही आपकी फॉरेन डिग्री जो है वो आपके इंटरव्यू के स्कोर पे इफेक्ट करती है? मेरे ख्याल में ऐसी सूरत नहीं है। फॉरेन डिग्री क्यों असरअंदाज होती है, क्यों असरअंदाज हो सकती है, उसकी दो रीजंस हैं। पहली बात यह है कि वैल्यूएशन जो उनका क्राइटेरिया है फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ का, वो बहुत वेरीड है और बहुत डिफ़िकल्ट भी है। इन ए वे वो बुनियादी तौर पे इंश्योर करते हैं कि जो भी स्टूडेंट है वो खूब दिल लगा के मेहनत करेगा और उसकी बेसिस के ऊपर उसकी वैल्यूएशन होगी। और अगर वो मेहनत नहीं करता, अगर वो रेलेवेंट बुक्स नहीं पढ़ता, अगर वो रेलेवेंट नॉलेज एक्वायर नहीं करता, तो उसका इवैल्यूएशन उसी हिसाब से ख़राब हो रही होती है। सो असल इशू ये नहीं है कि फॉरेन डिग्री होल्डर है कि नहीं है। असल इशू बुनियादी तौर पे ये है कि उसका नॉलेज बेस कितना स्ट्रॉन्ग है। मैं एक अमूमन एक टर्म इस्तेमाल किया करता हूँ नक्द इल्म की, कि जो इंटरव्यू के लिए जा रहा है उसके पास नक्द इल्म कितना है। रिटर्न में तो उसने जो कुछ प्रोड्यूस करना था उसने प्रोड्यूस कर दिया, अब वो अपीयर हो रहा है बिफोर द पैनल, वहां पे उसका नक्द इल्म काम आना है। वो जो उसने इम्बाइब कर लिया है, वो नॉलेज जो उसकी जात का हिस्सा बन गया हुआ है, जिसको वो फर बोल सकता है, असल बात वो है। और वो नॉलेज जो रेलेवेंट भी होगा, जो रेलेवेंट भी होगा। अब जैसे लीडिंग आंसर्स की बात की गई, ये बहुत अच्छी बात है। आपका स्ट्रॉन्ग एरिया कौन सा है? हर आदमी का एक स्ट्रॉन्ग एरिया होता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी का एवरीडे साइंस स्ट्रॉन्ग एरिया होगा, किसी का हिस्ट्री होगा, किसी का सोशियोलॉजी होगा, किसी का ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में से कोई सब्जेक्ट होगा। अब असल तरीका जो है वो ये है कि जहां पे भी सवाल आ रहा है, किसी न किसी सूरत में उसको लीडिंग आंसर दे के उस स्ट्रॉन्ग एरिया की तरफ ले जाना चाहिए और फिर उसके ऊपर जो उसका नक्द इल्म है उसे काम आना चाहिए और वो रेलेवेंट बोले और फिर वहां पे इंप्रेस कर सके। मैं समझता हूं कि इंटरव्यू में जो ज्यादा नंबर लेते हैं वो बुनियादी तौर पे वो लोग लेते हैं जो अपने स्पेसिफिक स्ट्रॉन्ग एरियाज के ऊपर बोलते हैं और पैनल खामोश होता है और सिर्फ सुन रहा होता है। वहां पे उनके मार्क्स जो हैं वो उसका मीटर बड़ी तेजी के साथ चल रहा होता है। सो मैं समझता हूं कि लीडिंग आंसर्स दे के उस स्ट्रॉन्ग एरिया की तरफ लेके आओ और फिर वहां पे अपने नक्द इल्म का इजहार करना और अच्छे तरीके से इजहार करना वो बहुत ज़रूरी है। वो ज़रूरी बात है। ये बात ज़रूरी नहीं है कि किसी के पास फॉरेन डिग्री है कि नहीं है। आपका नॉलेज बेस आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के ऊपर कितना है, आपकी कमांड आपने जो कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर कितनी है, ये मैटर करेगा। बहुत शुक्रिया सैयद महमूद जावेद साहब। हसन इकबाल साहब, मेरा आपसे अगला सवाल, ये एक मिथ ये भी एग्जिस्ट करती है इंटरव्यू के अंदर कि जो खवातीन जो हैं जिनको स्कार्फ लेने की जो है वो आदत होती है या जो वेल करती हैं, ये भी कहा जाता है कि शायद पैनल उनको कम स्कोर देता है। लेकिन अगर हम आजकल जो है वो फील्ड में देखें तो बहुत सी माशाल्लाह खवातीन जो हैं वो जो है वो पीएस ग्रुप के अंदर भी हैं, वो पीएसपी ग्रुप के अंदर भी गई हैं। क्या ये चीज़ वाकई मैटर करती है कि वो